دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحدی علاقے میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ٹھیک نشانہ بنا کر 29 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حکومت نے زرعی شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قومی زرعی بائیو ٹیکنالوجی کی منظوری دی ہے۔ اور آئندہ مالی سال کے لیے آزاد جموں و کشمیر کا بجٹ آج مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے ٹیلی فون پر علاقائی صورتحال پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں حالیہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی اور بدلتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل کرتے ہوئے خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ باہمی طور پر طے پانے والی مناسب تاریخوں پر جلد پاکستان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ دورہ جلد عملی شکل اختیار کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کے علاقے راس تنورہ میں ہیلی کاپٹر گرنے کے افسوسناک حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، جس میں سعودی عرب کے 14 شہریوں کی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں۔ انہوں نے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، سوگوار خاندانوں اور سعودی عرب کے برادر عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دکھ کی اس گھڑی میں اپنے سعودی بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحدی علاقے میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کیے گئے آپریشن میں دہشت گردوں کے کیمپوں اور ٹھکانوں کو ٹھیک نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 29 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ یہ کارروائی ملک بھر میں عسکریت پسندوں کے متعدد حملوں کے جواب میں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقے میں جماعت الاحرار اور فتن الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کے خلاف بھرپور حملے کیے گئے، جس میں ان کے 29 کارندے ہلاک ہو گئے۔ عطا اللہ تارڑ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں پاک افغان سرحد کے قریب دہشت گردوں کے ایک گروپ کے خلاف خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر زمینی کارروائی کی۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اپنے شہریوں کے تحفظ و سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ حکومت نے زرعی شعبے کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قومی زرعی بائیو ٹیکنالوجی پالیسی 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ یہ پالیسی 2.5 سال کے مشاورتی عمل کے بعد سائنسدانوں، کسانوں، صنعتی نمائندوں اور اداروں کی مشاورت سے تیار کی گئی۔ پالیسی کا مقصد کسانوں کی مدد، غذائی تحفظ کو مستحکم، زرعی پیداوار میں اضافہ، ذمہ دارانہ سرمایہ کاری اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کا فروغ ہے۔ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ مکئی نے پاکستان کے مقررہ حفاظتی اور ریگولیٹری مراحل مکمل کرنے کے بعد منظوری حاصل کی ہے۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی اپنانے سے پاکستان کے مکئی کی برآمدات تقریباً $1 ارب تک پہنچنے کی توقع ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے آزاد جموں و کشمیر کا بجٹ آج قانون ساز اسمبلی مظفر آباد میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ چودھری قاسم آج دوپہر بجٹ پیش کریں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فوج اور پولیس نے سالانہ ہندو امرناتھ یاترا سے پہلے سیکیورٹی انتظامات کی آڑ میں پریمپورہ اور ملورہ کے علاقوں میں مختلف اداروں نے بڑے پیمانے پر مشترکہ فوجی مشقیں کیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق وادی کشمیر اور جموں کے مختلف علاقوں میں امرناتھ یاترا کی سیکیورٹی کی آڑ میں کی جانے والی یہ مشقیں دراصل جنگی تیاریوں کا حصہ ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت کی بی جے پی حکومت متنازع علاقے میں اپنے ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے جان بوجھ کر امرناتھ یاترا کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہی ہے۔ امرناتھ یاترا آئندہ ماہ 3 تاریخ سے شروع ہوگی۔ طالبان حکومت کی ظالمانہ پالیسیوں اور وسائل پر قبضے کی جدوجہد نے افغانستان کو ایک بار پھر خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ طالبان حکومت اور سابق ڈپٹی گورنر جمعہ خان فاتح میں
بڑھتے ہوئے اختلافات نے صوبہ بدخشاں میں سنگین عسکری اور سیاسی بحران کی شکل اختیار کر لی ہے۔ افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق باغی تاجک کمانڈر جمعہ خان فاتح کی طالبان کے خلاف جنگی تیاریاں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ افغان حکومت کے مذاکرات اور نئے عہدے کی پیشکش کے باوجود جمعہ خان نے حکومتی ڈھانچے میں واپسی کو مسترد کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔